الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا، دجال، کذاب ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. تو یہ ختم نبوت والا جو مسئلہ ہے تمام امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے. تقریباً قرآن مجید کی 100 آیات ایسی ہیں کہ جن سے ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے. اور تقریباً 200 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام، فقہائے اعظام، صلحائے اعظام کے اقوال بھی بے شمار ہیں کہ جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. قرآن مجید کے شروع میں سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں الفاظ آتے ہیں
ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ آگے پھر ان کی صفات بیان کی کہ متقین کون لوگ ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وما انزل الیک، اور جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی یعنی قرآن مجید، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر بھی آپ کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے، مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے، ایسا پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ تعبیر کہیں بھی پورے قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر اس کا بھی ذکر ہوتا کہ وہ جو آپ کے بعد نبی آئیں گے وہ ان پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کو، رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ پوری آیت کریمہ جو ہے اس میں بھی ختم نبوت کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا آپ پر وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی وہ باپ والد نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، شریف الطبع شریف النفس، بالکل چھوٹے سے بچے تھے، ایک ظالم نے ان کو گرفتار کر لیا، اپنا غلام بنا لیا، اور پھر ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا، اور خریدنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی زید بن حارثہ جو غلام تھا، بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما دیا تھا، اور پھر وہ آپ کے پاس رہتا تھا۔ آپ باپ سے بھی زیادہ ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ تجارتی قافلے میں وہ اپنے علاقے میں، اپنے علاقے کے قریب سے گزرے تو لوگوں نے ان کے والد کو، چچا کو بتایا کہ آپ کے بیٹے جو ہیں، آپ کے بھتیجا جو ہیں وہ فلاں تجارتی قافلے میں موجود ہیں۔ تو ان کو جب پتہ چلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، تو ہمیں ہمارے یہ سپرد کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے یہ کہا، والد نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ، آپ ہمارے بچے ہو، میرے بیٹے ہو، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ تو اس نے انکار کر دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ کہا کہ آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اب وہ بیچارے مجبور ہو گئے، نہ لے کر جا سکے اپنے ساتھ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو کہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور لوگ آپ کو متبنہ بیٹا کہا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے کہ یہ زید بن محمد ہے، کہ یہ بھی محمد کا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے کسی جو بھی معاملات میاں بیوی کے بنے تھے، جب آپس میں دفاع نہ ہو سکا، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اب کفار جو تھے، دشمن جو تھے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب ان مسلمانوں کے پیغمبر ہیں کہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا، متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی محمد باپ نہیں ہے۔ ان میں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے گویا کہ وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ اگر حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اس سے اس کا باپ اس سے شادی کر لے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے حقیقی بیٹے ہے ہی نہیں۔ ہاں حقیقی بیٹے ہوتے تو پھر آپ کا سوال کرنا، آپ کا اعتراض کرنا بالکل وہ صحیح تھا، لیکن چونکہ زید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور پھر اس پرانی رسم کو، جاہلیت والی رسم کو ختم بھی کرنا تھا، اس لیے اللہ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تاکہ یہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بیٹے، کسی کے باپ نہیں ہے۔ ہاں ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا جو تعلق ہوتا ہے اپنی امت کے ساتھ وہ روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے، حقیقی باپ جسمانی باپ کی طرح نہیں بلکہ روحانی باپ کی طرح ایک تعلق اور رشتہ ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی تمہارے روحانی باپ ہیں۔ ہاں جسمانی باپ، حقیقی باپ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام سے یہ سارا آگے رشتہ چلا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا وخاتم النبیین، کہ کہیں کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روحانی باپ ہوتے ہیں تو شاید وراثت میں بھی ان کو حصہ ملے، شاید آپ کے جانے کے بعد آپ کی جو روحانی اولاد ہے وہ ان کو نبوت مل جائے۔ تو آگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین، کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی اور روحانی بیٹا نبی بن جائے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ ولیکن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن وخاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں، تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ایک بار یہاں پر بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی اپنی احکامات کی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کو نئی کتاب بھی، نئی شریعت بھی دی جائے۔
ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہاں جو رسول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نئی کتاب بھی دی جاتی ہے اور نئی شریعت بھی دی جاتی ہے، نئی امت بھی دی جاتی ہے۔ یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ گویا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کو نئی کتاب بھی دی جائے، بلکہ اسی سابقہ شریعت پر، پرانی جو پہلے جو شریعت چلی آ رہی ہوتی اسی پر اس کو آگے چلایا جاتا ہے۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو نئی کتاب، نئی امت دے کر بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب یہاں پر نبوت کی نفی ہو گئی، عام چیز کی جب نفی ہو گئی تو جو خاص چیز تھی اس کی بھی خود بخود یہ نفی ہو جاتی ہے۔ عربی گرامر کا یہ ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ جب عام چیز کی نفی ہو جائے تو خاص چیز کی بھی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں تو رسولوں کی رسالت کو بھی آپ ختم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت اور فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا پہلی چیز اعطیت بجوامع الکلم، کہ جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ جامع کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جامع کلمات، جامع الفاظ اسے کہتے ہیں کہ الفاظ تو بالکل مختصر ہو لیکن ان کا معنی، ان کے جو معنی جو ہوتے ہیں، اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وسیع اور عام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا کہ میرے الفاظ تو مختصر ہوں گے لیکن ان کے معنی جو ہوں گے، ان کا مقصد، ان کا مفہوم، ان کا مطلب جو ہوگا وہ بہت جامع اور معنی ہوگا۔ اور فرمایا دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ 6 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب اور آپ کا دبدبا ہوتا تھا، دشمن کو خوف محسوس ہوتا تھا 6 مہینے کی مسافت تک۔ تو یہ بھی ایک آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ پچھلی جو امتیں جو ہوتی تھیں ان کو جب کہیں سے مال ملتا تھا تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا تھا کہ وہ مال اونچی جگہ پر پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے، آسمان سے آگ اترتی اور وہ آگ اس مال کو جلا دیتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ مال غنیمت کو استعمال کرنا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ یعنی میرے لیے یہ حکم نہیں کہ اس کو جلا دیا جائے گا، بلکہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ کے لیے مال غنیمت، جو مال آپ کو جہاد کے اندر حاصل ہوگا، ملے گا، استعمال میں لانا آپ کے لیے حلال ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا اور اس سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم کرنا، یہ اس زمین کو تیمم کرنے والی چیز میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پچھلی جو امتیں ہوتی تھی ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، جو بھی ان کا طریقہ ہوتا تھا وہ ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، اس جگہ سے ہٹ کر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد کی جگہ بنایا، جہاں نماز کا وقت ہوگا، عبادت کا وقت ہوگا، میں وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ میرے لیے کوئی یہ
یہ میرے لیے یہ حکم نہیں کہ آپ کی عبادت، آپ کی نماز صرف مسجد میں ہوگی، مسجد سے ہٹ کر نہیں ہوگی، میرے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا، ساری مخلوق کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلایا تھا، اور وہ انتہا ہے، انتہا، اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر بلایا، بلکہ عرش سے بھی اوپر اپنے پاس جب بلایا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جان لو یہ لوگ جو ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، آپ نے فرمایا کذابون، یہ جھوٹے ہوں گے، دجالون، دجال ہوں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ساتھ جہاد کرنا یہ فرض عین ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور آگے الفاظ آتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبوت کو، نبیوں کی نبوت کو ختم فرما دیا۔ تو یہ مختلف روایات تقریباً 200 کے قریب یہ احادیث مبارکہ، متواتر احادیث مبارکہ ہیں جن سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے، اور 100 کے قریب آیات کریمہ ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جن سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ختم نبوت والا جو مسئلہ جو ہے، ختم نبوت والا عقیدہ، یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور اس کے لیے حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ خود نبی کے دور میں، نبی کے زمانے میں 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کو جہنم رسید کرے، تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ جاتے ہیں اور جا کر اس کو جہنم رسید کرتے اسود عنسی کو۔ اور مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا تھا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 40,000 کے قریب اس بے ایمان نے، بدبخت نے لوگوں کو دعوت دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، 40,000 کے قریب لوگوں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف پہلا لشکر بھیجا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا لشکر بھیجا تھا حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا کہ جا کر اس کے خلاف جہاد کرو، یہ جھوٹا اور بے ایمان ہے، دجال اور کذاب ہے، اس کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا آپ نے لشکر بھیجا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 750 کے قریب قراء صحابہ کرام، بڑے بڑے قاری جو صحابہ جو تھے، حفاظ جو تھے، وہ اس جہاد کے اندر، اس جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ تقریباً 70 بدری صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو زمانہ جو تھا اس میں زیادہ سے زیادہ 260 مسلمان شہید ہوئے، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن یہ جو مسئلہ تھا ختم نبوت کا، اتنا اہم مسئلہ تھا کہ تقریباً 1000 کے قریب ٹوٹل جب وہ تعداد یہ جب ملائی جائے تو تقریباً 1000 کے قریب صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت غاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آپ بڑے پریشان رہتے تھے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو وہ خوش کروں، تو انہوں نے پھر جا کر مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا تھا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ خوش ہو گئے تھے۔ یہ مسلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لو۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لاٹھی تھی، لکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نبوت کے بارے میں کہتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی اور لکڑی جو ہے اس میں بھی میں تجھے شریک نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ختم نبوت یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے والے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی، ایک گھر بنایا، محل بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آئے یطوفون بھی اس کے ارد گرد طواف کرنے لگے اور بڑا خوبصورت وہ محل تھا اور بڑا بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، لیکن یہ بھی کہتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ایک خالی اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا ہاذہ اللابنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب جب وہ آخری اینٹ میں ہوں اور جب آپ تشریف لائے اور جب وہ اینٹ پھر رکھ دی گئی، اب محل جو تھا، جو ایک خوبصورت جو محل جو تھا، اب وہ بالکل مکمل ہو چکا، ایک اینٹ کا بھی اس میں اب وہ یہ کوئی یعنی کمی نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی میرے بعد نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آپ نے فرمایا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ اپنا عقیدہ واضح رکھنا چاہیے، لوگوں کے پیچھے مت پڑیں۔ عام آج کل لالچ دیتے ہیں کہ اتنے آپ کو پیسے ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہمارا یہ مسلمان طبقہ پیسوں کے پیچھے پڑ کر اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، قادیانیوں کے پیچھے، مرزائیوں کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چلے ابھی کی بات ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے ہی جب بھی کسی مسلمان نے یہ قدم اٹھایا فوراً اسی وقت وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے یہ معمولی سی رقم کے پیچھے مت پڑو، اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے مرزائیت کا، قادیانیت کا۔ یہ قادیانی جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ایک آنکھ سے کانا تھا، حالانکہ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اس بے ایمان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے جوتا دائیں پاؤں میں پہننا یا بائیں پاؤں میں پہننا۔ لکھا ہوتا تھا کہ یہ دائیں پاؤں کا جوتا ہے، یہ بائیں پاؤں کا جوتا ہے، اس بدبخت کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ایک جیب میں گڑ کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے اور دوسری جیب میں یہ مٹی جو ہوتی ہے اس کے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے۔ جب استنجا کرنے جاتا تھا تو کبھی گڑ کو استعمال کرتا تھا اور کبھی مٹی کے ڈھیلے کو استعمال کرتا تھا۔ ایسا بے ایمان یہ تھا جس کو موت بھی واش روم بیت الخلاء کے اندر آئی اور اپنے آپ کو نبی کہتا۔ اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ ختم نبوت، اس کے بارے میں ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں یہ سیدھا جنت میں لے جانے والا یہ کام ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو میرا جو موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ آپ کے تابع بن کر آئیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ امت محمد بن کر آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ آپ کی نبوت تو وہ ختم ہو گئی جب آپ اللہ کو پیارے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو اٹھایا تھا۔ یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں حیات ہیں،
زندہ ہیں، آپ کو زندہ اٹھا دیا گیا تھا۔ اس لیے عیسائیت کا یہ کہنا، عیسائیوں کا، نصارہ کا یہ کہنا کہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا تھا، یہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو بہرحال ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں اس کی حفاظت کرنا اور جو بھی ہم سے کام ہو سکتا ہے ختم نبوت کے بارے میں وہ لازماً کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔